السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بہت دن سے چند احباب کی خواہش تھی کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے متعلق بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ الحمدللہ مرکزی کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر کی طرف سے یہ موقع فراہم ہوا۔ آپ کے سامنے چند ضروری باتیں گوشِ گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ مصیبت تم تک پہنچی ہے وہ در حقیقت تمہارے اعمال کی بدولت ہے، تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کے سبب سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مغفرت فرمانے والا ہے، یوں تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت کچھ معاف کر دیا ہے، لیکن جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ چند گناہوں کا سبب ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کورونا وائرس پر جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ تو بعد میں کریں گے۔ یوں تو اس کورونا کے متعلق آپ نے بہت سے ویڈیوز، بہت سی معلومات، اہم ترین معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آج کی نشست میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورونا کی حیثیت کیا ہے۔ اس عالمی وبا کی حیثیت ظاہر سی بات ہے مصیبت ہے، اس کو ایک مصیبت کہا جائے گا۔ جب ایک مصیبت کہا جائے گا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبت نام ایک ہے لیکن اس کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں۔ کبھی بیماری کی صورت میں مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، یہ مصیبت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی معاملہ، کوئی کام ہمارا بگڑ جاتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کبھی ہماری جائیداد میں کوئی نقصان واقع ہوتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت کی صورت ہے۔ کبھی ظالم بادشاہ تسلط ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت کی صورت ہے۔ مصیبت کی کئی شکلیں ہیں، مصیبت کے کئی حالات ہیں، لیکن مصیبت کا سبب کیا ہے؟ مصیبت کا سبب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مصیبت تم تک پہنچی ہے وہ مصیبت کا سبب تمہارے اعمال ہیں، تمہارے کرتوت ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نافرمانوں کے واقعات اور ان کی سزائیں بیان فرمائی، اور ہمیں ایک نظریہ عطا فرمایا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تم میرے محبوب کی امت ہو اور تم بہت بعد میں آئی ہو، تم سے پہلوں کے حالات ہم تمہیں سنائیں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ مصیبت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ بلا اور مصیبت آتی کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے آپ، شیطان کس وجہ سے آسمانوں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، شیطان کو کس چیز کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، ملعون کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے مردود قرار پایا، شیطان نام پڑ گیا۔ کس وجہ سے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے نافرمانی کی وجہ سے ہوا، حکم عدولی کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کو کس چیز کی وجہ سے طوفان میں برپا کر دیا، کس چیز کی وجہ سے ساری دنیا میں طوفان آ گیا؟
نافرمانی کی وجہ سے طوفان آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، اسی طرح قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، ایک چیخ آئی جس کے سبب ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ قوم عاد کو ہواؤں کے ذریعے سے اڑا اڑا کر زمین پر پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا گیا۔ کس چیز کے سبب سے کیا گیا؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قوم لوط کو آسمانوں میں اڑا کر زمین پر پٹک کر ہلاک کر دیا گیا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا گیا، نافرمانی کی وجہ سے دھسایا گیا۔ قرآن مجید یہ سارے حالات بیان کر رہا ہے، وجہ بتلا رہا ہے کہ ان قوموں نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی زندگی کو خود ساختہ سمجھ کر اور اللہ رب العزت کی خدائی سے ٹکرا کر تکبر اور غرور میں ڈوب کر اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، رب کائنات کو ناراض کر دیا اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے دشمن بن گئے۔ وہ انبیاء کرام جن کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا تھا، ان کے احکام کو آنکھوں کا سرما بنانا تھا، ان انبیاء کرام کے یہ لوگ دشمن بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ یہ سارے حالات بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس جو عقل ہے، تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، تمہارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس جو اتنی طاقتیں ہیں کہ تم پانی کو جمع کر رہے ہو، کبھی دریاؤں کا رخ بدل رہے ہو، تم کبھی ہواؤں پر اپنا تسلط دکھا رہے ہو، تم اپنی عقلی صلاحیتوں کا استعمال کر کے جہازوں میں اڑ رہے ہو، کبھی بری جہازوں کو پانی پر چلا رہے ہو، یاد رکھو یہ ساری کی ساری طاقتیں دی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی چیز جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی لیکن وہ تمہارے ہوش فاختہ کر دیتی ہے، تمہاری ساری صلاحیتوں کو سلب کر دیتی ہے، تمہاری ساری خوبیاں اور سارے کمالات اور ساری طاقتیں ہینچ ہو جاتی ہیں اس کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کورونا وائرس کے ذریعے سے اس کو بتلایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر حالات بدلتے رہتے ہیں، یہاں پر حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ یہی سوچنا ہے کہ جب مصیبت آئی ہے تو مصیبت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تکلیف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مصیبت کی وجہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال ہیں۔ مصیبت کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اعتبار اگر کر لیں گے عذاب کا تو یہ سزا ہے، اور ایک صورت مصیبت کی آزمائش ہے۔ مصیبت بطور سزا کے بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت بطور آزمائش کے بھی ہو سکتی ہے۔ صوفیہ اکرام نے ایک بہترین تجویز عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت آئے اور مصیبت آنے پر تمہارا دل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہو، مصیبت کی وجہ سے خدا یاد آ رہا ہے، اللہ کی عبادتیں یاد آ رہی ہیں اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا شروع کر دیے ہو، نافرمانیوں سے باز آ چکے ہو، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مصیبت تمہارے لیے آزمائش تھی۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر جو کچھ مصیبت رنج بلا آتی ہے، جو کچھ مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ کسی فکر میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ان سب کے عوض اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کی بدولت۔ اسی طرح محترم بزرگوں اور دوستوں، مصیبت آئی اور بندے کے اندر اصلاح کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے،
وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، اور کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے، دل رجوع اللہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ مصیبت عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جس طرح ایک نافرمان بچے کو شفیق ماں سزا دیتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سزا دے رہا ہے اور متنبہ کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ چھوٹی مصیبت تم پر مسلط کر رہا ہوں، تم اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو ذرا سوچو آخرت میں اگر تمہارے ان گناہوں کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا کیا حل ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کی گرفت کی طرح کوئی گرفت نہیں کر سکتا، جب وہ تمہاری گرفت کرے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، مصیبت اور بلا من جانب اللہ یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے۔